میں ویسے مفروضہ توڑ دوں یہیں پہ. یہ بچپن سے ہر پاکستانی کو بتایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے بھی کہیں نہیں بتایا ہمیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ لفظ اشرف المخلوقات کا یہ کہاں سے آیا مجھے بھی نہیں پتا ابھی تک. اللہ تعالیٰ کا جو طرز بیان رہا ہے قرآن پاک میں، اگر انہوں نے کہنا ہوتا تو وہ افضل المخلوقات کہتے، اشرف المخلوقات نہ کہتے. بہرحال میں ویسے کسی وجہ سے بتا رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا ہے. ویسے آپ کو یہ ایک مفروضہ توڑ دوں کہ انسان کو ہم اپنے آپ کو ہم سینٹر آف دا یونیورس سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں پوری کائنات کا دار و مدار ہمارے ان معاملات کے اوپر ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن پاک نے سورۃ طلاق میں بتایا کہ آخری آیت میں سورۃ طلاق کی کہ جتنے ہم نے آسمان بنائے ہیں اسی طرح اتنی زمینیں بھی بنائی ہیں. اور بڑی جگہوں پہ میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، مگر ویسے آپ کو یہ والے نقطے کے اوپر میں آپ کو قرآن پاک کی دلیل بڑی کلیئر کر کے بتا دوں کہ جب سورہ بنی اسرائیل میں ہی سورہ بنی اسرائیل کی آیت غالباً 70 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فضلناہم علی کثیر کا زیادہ تر مخلوقات ممن خلقنا، کہ جو بھی ہم نے مخلوق بنائی ان کی جو زیادہ تر مخلوقات ہیں ان سے زیادہ فضیلت تمہیں دی ہے بنی آدم کو. سب سے نہیں دی، کلو نہیں کہا، فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. تو یہ مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو ہی پتہ ہے کہ ان کون سی کہاں پہ کیا مخلوقات ہیں. ہمیں ہمارا جو معاملہ اللہ کے ساتھ، اللہ رسول اور قرآن کا، ہدایت کا، یہ ہمارے لیے ہے. بس اسی تک رکھیں اپنے آپ کو. زیادہ ہمیں جو ہے نا یہ کائنات کی باقی کی مخلوقات کے اوپر مفت کی ترجیح جو ہے نا، یہ قرآن پاک کی اس آیت کی روح کے خلاف ہے. اب تو یہ قرآن مجید میں کہیں نہیں کہا گیا کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنائے. یہ جو کہہ دیتے ہیں نا، کہاں ہے قرآن مجید اشرف المخلوقات کے لفظ قرآن مجید میں کوئی بات نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وَفَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اپنی بہت سی مخلوق پر اس کو فضیلت دی ہے. سورہ بنی اسرائیل کثیر مخلوق پر، یہ نہیں کہ سب پر. اس لیے بڑے بڑے امام اور عالم کہتے ہیں اور بالکل ٹھوس دلائل سے کہتے ہیں کہ فرشتے انسانوں سے افضل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو حدیث فرمائی نا اس پر تو لوگوں نے کہہ دیا. علماء آبادی بھی کہتے ہیں کہ اس نص صریح کے مقابلے میں یار چونو چرا کیا کہ جب بندہ تنہا ذکر کرتا تو میں بھی تنہا اس کا ذکر کرتا ہوں، جب وہ کسی مجلس میں کرتا تو میں اس سے بہتر مجلس میں ذکر کرتا ہوں. ملان خیر منہ، وہ بہتر مجلس فرشتوں کی ہے. اس لیے فرشتوں کے مقابلے میں کوئی نہیں. قرآن کا زیادہ مخلوق کے مقابلے میں فضیلت دی. سن لو، جعلی باتیں دلوں سے نکال دو. فرشتے کوئی نہیں گھٹیا، ہم سے بہت اعلیٰ. باقی جو کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا، وہ کوئی دلیل نہیں کہ آدم علیہ السلام ان سے افضل ہیں. بعد میں آدم علیہ السلام کو جب ابلیس نے کہا کہ میں درخت بتاتا ہوں کھا لا تو فرشتہ بن جائے گا، یہ کیا ترغیب تھی؟ وہ کہتے ہیں یہ فرشتہ تو مجھ سے ادنا، وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اعلیٰ، اس لیے کہا کہ تو فرشتہ بن جائے گا. تو لالچ میں آ گئے. فرشتے بھائی اعلیٰ ہیں، وہ جھک گئے ہیں تو ان کی شاباش کہ وہ صدر مملکت ہوتے ہوئے بھی ایک ادنا آدمی کے سامنے جھک گئے اللہ کا حکم سمجھ کر کہ اللہ حکم دے رہا، ہم نے حکم دینے والے کو دیکھنا، یہ اس کو دیکھنا. وہ ان کی شاباش ہے، فضیلت. میری بات جو میں جواب میں عرض کروں گا شاید آپ کے لیے کچھ بہت خوشگوار نہ ہو، لیکن سن لیجیے. اس لیے کہ جب آپ نے زحمت کر لی ہم اس سے پوچھنے کی تو میں اپنی رائے بیان کروں گا. انسان کو اس سے کوئی بڑا نہیں کیا گیا. یہ در حقیقت فرشتوں کا امتحان تھا. ایک کم تر مخلوق کے بارے میں ان سے کہا گیا کہ سجدہ کرو، میں خدا اس کا حکم دے رہا ہوں. اور اس طریقے سے انسان کو یہ بتایا گیا کہ اصل چیز انانیت نہیں ہے، اصل چیز تکبر نہیں ہے، اصل چیز خدا کے حکم کی پیروی ہے.
اس سے نہ فرشتے چھوٹے ہوئے تھے اور نہ آدم بڑا ہوا تھا، بلکہ چھوٹے کے سامنے بڑوں کو خدا کے حکم پر جھکا کر دکھایا گیا۔ اور جو ابلیس نے جواب دیا وہ بالکل ٹھیک دیا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ میں خلقت کے لحاظ سے اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے مادے کی بہتر فارم سے پیدا کیا ہے، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو خدا نے کہا کہ یہ تکبر ہے، یہ نہیں کہا تم نے غلط کہا ہے، تم اس سے برتر نہیں ہو، یہ نہیں کہا اس نے، یعنی برتری کے باوجود تمہیں میرا حکم ماننا چاہیے تھا۔ تو یہ ہے، اس میں انسان کی کوئی برتری نہیں ہے اور اس زون سے نکل جانا چاہیے۔ بھائی آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کی روح سے انسان اشرف المخلوقات ہے؟ ادھی ان الفاظ کے ساتھ تو قرآن حکیم میں کوئی نہیں ملتی چیز۔ ایک جو آئی نا سورہ والتین میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین اٹھان کے اوپر اٹھایا ہے، تو یہ ایک تعریفی کلمات ہے۔ انڈائریکٹلی تمام چیزیں اسی طرف اشارہ کرتی ہیں، کیونکہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے ایلیٹ نعمت جو ہے نا، جو مخلوقات میں اللہ نے پیدا کی ہے، وہ جنت ہے، اور جنت کا وارث انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، ایون کوئی جن بھی نہیں ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جتنے اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام، وہ انسانوں میں آئے ہیں، جنات میں نہیں آئے ہیں۔ کسی شخص سے اگر پوچھا جائے کہ اس کائنات میں مخلوق میں سب سے افضل شخص جو ہے وہ انسان ہے یا فرشتہ، تو کہیں گے انسان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر فرشتے تو انسانوں کی خدمت میں بھی لگے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حفاظت کے لیے۔ اور پھر سورہ المومن کے شروع میں آتا ہے کہ جو اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے ہیں، افضل ترین فرشتے، وہ بھی وہاں پہ یہی دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ایمان والوں کو بخش دے، ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو جنت میں اکٹھا کر دے۔ تو یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے انسان کے گرد ہی گھوم رہی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور باقی مخلوقات کو انسانوں کی خدمت میں لگا دیا، سورج، چاند، ستارے، زمین، ساری نعمتیں۔ تو الٹیمیٹلی اس سے یہ رزلٹ نکلتا ہے۔ پھر فرشتوں نے سجدہ کیا انسان کو، اور وہاں پہ بھی ان کی علمی برتری ان کے اوپر ثابت کی گئی سورۃ البقرہ کے اندر، کہ وہ جانتے تھے، آدم جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، علمی برتری ان کے اوپر ثابت کر دی، اس سے بھی انسان کا برتر ہونا یعنی ثابت ہو گیا۔ تو قرائن تو یہی بتا رہے ہیں کہ اشرف المخلوقات یعنی ایک جو انسانوں میں، مسلمانوں کے ہاں تو یہ کم از کم عقیدہ پایا جاتا ہے، تو اس کو تو عملی تواتر بھی حاصل ہے اور قرآن و سنت کی سپورٹ بھی حاصل ہے، اس کے خلاف تو ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ نہیں، آپ کے دو محترم ترین استاد جو ہیں نا، جس میں مولانا اسحاق بھی ہیں اور یہ غامدی صاحب بھی ہیں، ان دونوں کا موقف آپ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہ یہ دلیل پہ بات کریں، موقف چھوڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ اسراء میں اگر ذکر ہوا ہے نا انسان کا، تو اس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ بہت سی مخلوق پر ترجیح دی گئی، انسان کو بہت سی مخلوق سے افضل بنایا گیا، لیکن یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ اشرف المخلوقات ہم نے دیکھیں کورالریز بنا کے نا ابھی تک یہی ثابت کیا کہ انسان سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ جنت کا وارث انسان، کائنات کی سب سے ایلیٹ نعمت مخلوقات میں جنت، اس کا وارث کون؟ انسان۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے قریبی ترین جو فرشتے ہیں ان میں جبرائیل علیہ السلام ٹاپ پہ، وہ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ انسان کو، ٹو باؤ ڈاؤن کر رہے ہیں نا۔ ابلیس کو تو یہ بات سمجھ آ گئی تھی نا، ابلیس کیوں اکڑا ہے؟ اس نے کہا حقدار میں تھا، اس کو مجھے مجبور کیا ہے، یعنی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف سجدہ نہیں کرنا، صرف ایک پریڈ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ٹائٹل تھا نا اشرفیت کا، وہ اس کے سر پہ رکھ دیا۔ تبھی تو اس نے کہا نا میں یہ مٹی سے پیدا ہوا، میں آگ سے، تو مجھے وہ سجدے کا مطلب کیا سمجھ رہا تھا کہ مجھے اس کے آگے جھکا کے اس کی افضلیت منوائی جا رہی ہے۔ سر افضلیت نہ منوا رہی ہوتی اس کو کیا تکلیف تھی؟ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ یا اللہ تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں، میں اس لیے نہیں کروں گا، اس نے یہ کہا اس کو تو نے مٹی سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے، تو جب میں بہتر ہوں تو میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اس کو پتا تھا سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی برتری میرے اوپر ثابت کی جا رہی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ کتنی بڑی فضیلت انسان کو دی گئی ہے۔ تو الٹیمیٹلی ہر چیز ثابت کر رہی ہے۔ اب جو کہہ رہے ہیں نا کہ انسان مخلوقات میں باقی مخلوقات سے نیچے ہے، دلیل وہ لے کے آئے، ہم نے تو ہر ایک قرائن سے ثابت کر دی ہے کہ باقی مخلوقات سے بہتر ہے۔